السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب اپنی توجہات لگا کر آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ جو ہمیں ایک عظیم داستان کی یاد دلاتی ہے، ایک عظیم غزوے کی اور ایک عظیم جہاد کی یاد دلاتی ہے، جس تاریخ کو حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ ہوا، یعنی غزوہ بدر، جو تاریخ اسلام کی ایک عظیم الشان جنگ اور غزوہ تھا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو سرخروئی حاصل ہوئی، اسلام کو تقویت و فوقیت حاصل ہوئی، اور دشمنان اسلام کفار قریش خائب و خاسر ہوئے۔ 17 رمضان المبارک سن ہجری 2 کو سرزمین بدر پر کفار قریش سے جو جنگ اور مٹبھیڑ ہوئی، اسے محض ایک جنگ نہیں کہا جا سکتا، ایک لڑائی نہیں کہا جا سکتا، ایک معرکہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ انسانی تاریخ میں احقاق حق اور ابطال باطل کی نہایت ہی عظیم الشان درسگاہ تھی، عظیم الشان داستان تھی، جس سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ غزوہ بدر کا نام غزوہ بدر کیوں ہے؟ چنانچہ 2 چیزیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں غزوہ اور دوسرے کو بولتے ہیں سریہ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جہاد میں آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اگر آپ تشریف لے گئے، اسے غزوہ کہتے ہیں، جس کی جمع غزوات آتی ہے، اور جس جہاد کے اندر، جس جنگ کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تو تشریف نہیں لے گئے، مگر اپنے قائم مقام بنا کر
اپنا نائب و خلیفہ بنا کر اگر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اسلام دے کر آپ نے بھیج دیا، اسے سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایا آتی ہے۔ تو غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، تو یہ غزوہ ہوا۔ اور بدر کے نام سے یہ اس لیے مشہور ہوا کہ بدر ایک جگہ کا نام ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ المنورہ شریف کے بیچ میں بدر نامی ایک شخص نے ساحل سمندر سے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آہستہ آہستہ یہاں پر آبادی ہو گئی۔ اسی شخص کی نسبت سے اس پوری آبادی کو بدر کہا جانے لگا۔ شام سے مکہ اور مکہ سے شام جانے والے قافلے یہاں آرام کی گرد سے ٹھہرنے لگے، لہذا اس آبادی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی اور زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ سال میں ایک مرتبہ یہاں ایک بڑا میلہ لگنے لگا جس میں عرب کے بڑے بڑے تاجر بزنس مین بھی جمع ہونے لگے، اور یہ جگہ چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے دیہات سے نکل کر ایک کھیل کود، خرید و فروخت اور عیش و عشرت کا مرکز بن گیا۔ چونکہ یہاں پر قافلوں کی گزرگاہ تھی، قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قافلہ ابو سفیان پر حملے کے لیے اسی طرف رخ کیا۔ اس بنیاد پر یہاں احقاق حق اور ابطال باطل کی عظیم الشان ایک جنگ اور جہاد ہوا، اسی لیے یہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ تو غزوہ بدر کی احادیث کریمہ کے اندر بڑی اہمیتیں آئی ہیں، اور اس کی شان و شوکت خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب، بہت غالب، حکمت والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے بدر کا فلسفہ سمجھایا، نصرت ربانی، حمایت ربانی، جو غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام پر ہوئی، اس کا مفصل بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران چوتھے پارے کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مصومین۔ مکمل اللہ تبارک و تعالی نے بدر کا بیان فرمایا اور اصحاب بدر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آیات مبینات کا مفہوم یہ ہے کہ بدر کے وقت میدان بدر میں جب صحابہ کرام بے سر و سامان تھے، کچھ بھی ان کے پاس میں نہیں تھا، وہ تو جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے، وہ جنگ کرنا چاہتے بھی نہیں تھے، مگر جب حالات نے رخ بدلا، حالات بدلے، تو پھر ان کو اس ماحول میں ڈھلنا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات کے ذریعے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ عالی شان کے ذریعے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیان کے ذریعے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان کے ذریعے صحابہ کرام میں جوش پیدا کیا، ولولہ پیدا کیا، اور پھر جہاد کی عظمت پر بیان ہوا، اور اسلام کی سرخروئی پر بیان ہوا، شہداء کی فضیلت پر بیان ہوا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے مطابق بیان ہوا، صحابہ کرام میں جوش پیدا ہوا۔ بظاہر ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ تلواریں تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ سامان تھا، نہ کھانے پینے کے کوئی
اونٹ اور بکریاں اور حلال جانور تھے، کچھ بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق انہوں نے میدان بدر میں وہ داستان قائم کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے غائب سے ان کی مدد فرمائی، اور ایسی مدد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بثلاثت آلاف من الملائکہ پہلے 3000 فرشتوں کی فوج کو اتار دیا، اور اس کے بعد بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000 فرشتوں کی عظیم نورانی جماعت کو اتار کر صحابہ کرام کی مدد فرمائی، امداد فرمائی، اور صحابہ کرام جو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی تقویت عطا فرمائی، ان کو ایسی فضیلت اور ایسی فوقیت عطا فرمائی کہ کفار قریش دیکھتے ہی رہ گئے، کفار قریش ہکے بکے رہ گئے، تلواریں کفار قریش کے پاس میں تھی، صحابہ کرام بے سر و سامان تھے، لیکن 70 کفار اس وقت میدان بدر میں قتل کیے گئے، اور 70 کفار اسیر بنائے گئے، قید کیے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی وہ کفار جس میں عتبہ، شیبہ اور ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ سرداران قریش قتل کیے گئے۔ تبھی تو ایک شاعر نے کہا، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان بدر کے آغاز سے پہلے ہی، جنگ بدر کی شروعات سے پہلے ہی یہ نقشہ کھینچ کر بتا دیا تھا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں پر امیہ بن خلف مارا جائے گا، فلاں بن فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں بن فلاں یہاں مارا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا جس کافر کی جو قتل گاہ میرے آقا نے بتائی تھی، اس سے ایک بال برابر بھی وہ آگے پیچھے نہیں تھا۔ اسی لیے کہا کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ تو 70 کفار اسیر اور قیدی بنائے گئے، اور 70 کفار مارے گئے، لیکن اسی حق و باطل کے معرکے میں کچھ صحابہ کرام جام شہادت نوش فرمائی۔ ان کے نام یہ ہیں، مہاجرین میں حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت عمیر ذو شمالین، حضرت عاقل بن ابی بقیر، حضرت ماجع بن صالح، حضرت صفوان بن بیضا، یہ 6 مہاجرین شہید ہوئے، اور باقی انصار حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سارقہ، حضرت معوذ بن ادرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلا، حضرت عوف بن افرا، حضرت یزید بن حارث، یہ 8 انصار، تو کل 6 مہاجرین شہید ہوئے اور 8 انصار شہید ہوئے۔ اس طرح 14 صحابہ کرام انصار و مہاجرین شہید ہوئے، لیکن 70 کافروں کو مارا اور 70 کافروں کو گرفتار کیا، قید بنایا، اسیر کیا، اور اسلام کو عظیم فوقیت حاصل ہوئی، اسلام کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اسی لیے غزوہ بدر کو غزوہ فرقان بھی کہا جاتا ہے، غزوہ فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور صرف شرکائے بدر صحابہ کرام ہی کی فضیلت نہیں، بلکہ وہ فرشتے جو اس دن 3000 5000 کی تعداد میں جو ان کی مدد اور نصرت و حمایت کے لیے اترے تھے، ان کی بھی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث پاک ہے، ان معاذ بن رفاعہ ابن رافع بن زرقی عن ابیہ، حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وکانا من اہل بدر، جو اہل بدر تھے، بدر والوں میں سے تھے، قال جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل رضی اللہ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال،
اور عرض کیا، کہنے لگے ما تعدوا اہل بدر فیکم، آپ بدر والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ بدر والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ قال من افضل المسلمین او کلمتا نحوها، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں میں افضل، یا راوی کہتے ہیں ایسا ہی کوئی کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قال وکذالک من شہد بدرا من الملائکہ، حضرت جبرائیل نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے اور فرشتوں سے افضل ہیں۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے وہ افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طریقے سے وہ 3000 یا 5000 ملائکہ نورانی مخلوق فرشتوں کی جماعت جو ان کی مدد کے لیے حاضر ہوئی تھی وہ بھی فرشتوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے بدر اور شرکائے بدر کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ہم جب میدان بدر کی بات کرتے ہیں تو آج بھی ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نگاہ اہل محبت اگر عرفان و شعور کی دولت سے مالا مال ہوں تو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حیات صحابہ اور سلف صالحین کی زندگیاں مراکز انوار ہیں۔ اہل اللہ کے فیوض و کرم کا کیا کہنا، انوار و برکات بھی دیتے ہیں، آداب زندگی کا سلیقہ بھی سکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور بزرگ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ میدان قادسیہ سے گزرتے ہوئے خود کو اپنے اونٹ سے نیچے اتار دیتے ہیں۔ خاک قادسیہ کی ریت اور مٹی پر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، اپنے پورے جسم و لباس کو ریت آلود، خاک آلود، گرد آلود کر لیتے ہیں۔ ظاہر بین نگاہیں حیران و ششد ہیں کہ آخر یہ حضرت کو کیا ہو رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ نے فرمایا اسلام و کفر کے معرکے میں سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اس میدان میں دوڑا تھا۔ اس کے سمندر اقبال سے جو انوار و برکات اس زمین کی خاک میں آ گئے تھے، اس کی تابانیاں میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ الہی انوار و برکات، انہی انوار و برکات کو جذب کرنے کے لیے میں اس خاک پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے ایک مشہور بزرگ حضرت ذوالنور مصری جس کے پاس آنکھ ہوتی ہے وہ دیکھ لیا کرتا ہے۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کے کیا دیکھے۔ یہی تو فرق ہے آنکھ والوں میں اور حضور کے گستاخوں میں۔ چنانچہ ہم بھی وادی بدر کے ان مقدس ذرات کو تہنیت شوق اور سلام خلوص و عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، جن کے تابان و درخشاں انوار نے عالم ہستی کی کایا ہی پلٹ دی، اسلام کو عظمت عطا فرمائی، اسلام کو فوقیت دی، اسلام کو تقویت دی۔ وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام، وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام، تجھ پر لکھی گئی تاریخ نبوت کو سلام۔ اولین معرکہ باطل و حق تجھ پہ ہوا، اولین معرکہ باطل و حق تجھ پہ ہوا، تجھ پہ جو اتری اس اللہ کی نصرت کو سلام۔ تجھ پہ اترا تھا فرشتوں کا جو لشکر اس دن، تجھ پہ اترا تھا فرشتوں کا جو لشکر اس دن، اس پہ اور اس کے امیر کارواں حشمت پہ لاکھوں سلام، اس پہ اور اس کے امیر کارواں حشمت کو سلام۔ رحمتیں ان پہ جو لیٹے ہیں یہاں ہوئے شہید، رحمتیں ان پہ جو لیٹے ہیں یہاں ہوئے شہید، ان کے اخلاص کو ایثار کو جرت کو سلام، ان کے اخلاص کو ایثار کو جرت کو سلام۔ جو درود آقا پہ اور ان کے سب اصحاب پہ درود ہو، درود آقا پہ اور ان کے سب اصحاب پہ درود، ان کی اولاد کو ان کی عطرت کو سلام، ان کی اولاد کو ان کی عطرت کو سلام۔ یہ ہے
جو صحابہ کرام اس عظیم داستان میں شہید ہوئے یا شریک ہوئے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا، ان کی یہ عظمت ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ رفت ہے۔ چنانچہ 17 رمضان المبارک کو جب یہ واقعہ پیش آنے والا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام 313 کی تعداد ہے، 313 بے سر و سامان نہتے مہاجرین و انصار مجاہدین صحابہ کرام، اور سامنے 1000 کا لشکر موجود ہے، 1000 سے زائد کفار قریش جن کے پاس کھانے کا سامان بھی موجود ہے، پینے کا سامان بھی موجود ہے، اور ان کے پاس میں ہر طریقے کے آلات و اوزار ہتھیار بھی موجود ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے پائے استقلال میں ڈگمگ نہ ہوئے، پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئے گی بھی کیسی، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے موجود ہیں۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ جمعہ کا مقدس دن، اس کی صبح صادق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب غلاموں کو الصلاۃ خیر من النوم کے پیارے جملے سے پکارا، اور وہ جو خدا کے سلائے بڑی ہی اچھی نیند سوئے تھے، بلا شبہ ان کا سونا بھی عبادت تھا، ان کا جاگنا بھی عبادت تھا۔ اب انہوں نے جب محبوب کائنات محبوب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز محبت سنی، آواز عشق سنی، تو ایسے اٹھے جیسے سوئے ہی نہ تھے، ضروریات سے فارغ ہوئے، سب بستہ رسول کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور خدا تک پہنچانے والے رسول ہاشمی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ اپنے غلاموں کو رب حقیقی کے دربار میں حاضر کر دیا۔ نماز فجر ہوئی، کیا عجب نماز ہوگی، سجدہ کرنے والے ان سجدوں ہی کی حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھے کھڑے ہیں، کتنی محبت ہے ان کو سجدوں سے کہ جھکنے والے سروں کو کٹانے کے لیے تیار ہیں تاکہ قیامت تک سجدے ہوتے رہیں۔ نماز ہوئی، دعا ہوئی، سب نے مل کر رو رو کر گڑ گڑا گڑا کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے، بارگاہ خود سے وہ مانگا جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جو مانگ رہے تھے اس کا وعدہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اور وعدہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کون کہاں مرے گا اور کون کہاں قتل کیا جائے گا، لیکن پھر بھی دعا کی اور خوب کی مانگتے رہنا، دعا مانگتے رہنا ابدیت کی شان ہے۔ معبود مانگنے والوں سے بہت خوش رہتا ہے، اس کے دربار میں بھکاریوں کی عظمت حاصل ہے، اور بھکاریوں کو مانگنے والوں کو عظمت ملتی ہے، شاکرین کو شکر کرنے والوں کو عظمت ملتی ہے، اور گھمنڈ کرنے والوں کا ٹھکانہ تو جہنم کی آگ ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر آقا نے غلاموں پر ایک ایسی مشفقانہ نظر ڈالی، کریمانہ نظر ڈالی کہ ہر عاشق متوالا ہو گیا۔ پھر آپ نے اسلام میں جہاد کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو فرمائی، مجاہدین کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے شہیدوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، ان کی ابدی زندگی، یقینی جنت کا مدعا سنایا، اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کا مدعا سنایا، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کا مدعا سنایا، بل احیاء عند ربهم يرزقون کا مدعا سنایا۔ شہید مرتے نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی پا جایا کرتے ہیں۔ اس مژدے کو آقا نے سنایا، خوشخبری کو سنایا، اور ان کو تیار کیا۔ وہ صحابہ کرام جن میں ابو بکر بھی موجود ہیں، جن میں عمر بھی موجود ہیں، حضرت مقداد بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ کرام 313 صحابہ کرام نے جب آقا کریم کی اس گفتگو کو سنا، اب بالکل تیار ہو گئے۔ اب پاس میں ہتھیار ہو یا نہ ہو، کھانے پینے کا سامان ہو یا نہ ہو، آلات و اوزار ہو یا نہ ہو، اب آقا کریم نے فرما دیا ہے۔ آقا کریم نے کھجور کی ٹہنیوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ وہ صحابہ جو حضور سے بے پناہ بے حد عشق و محبت فرمایا کرتے تھے، کھجور کی چھڑی کو دیکھ رہے ہیں، ابو جہل سمجھ رہا تھا یہ کھجور کی چھڑی ہے، ابو بکر کا عشق بول رہا تھا یہ کھجور کی چھڑی نہیں، یہ آقا نے تلوار کہہ کر دیا ہے تو یہ تو تلوار کا کام کرے گی۔ اسی طرح عتبہ شیبہ سمجھ رہے تھے یہ تو کھجور کی شاخ
شاخ اور ٹہنی ہے، لیکن عمر فاروق کا عشق جواب دے رہا تھا کہ یہ اندھے، اے اندھوں، یہ کھجور کی ٹہنی اور شاخ اور لکڑی نہیں، آقا نے تلوار کہہ کر دیا ہے تو اب یہ تلوار کا کام کرے گی۔ اور کیسا کام کیا، اس طرح کٹ کٹ کر وہ خدائی مار سے کفار قریش زمین پہ گرے کہ ان کو بعد میں دیکھا گیا تو اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کہ گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مفصل حدیث پاک میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابی طلحہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا، حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 24 سرداران قریش کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ رجلا من صنادید قریش فقذفوا فی طوی من اطواہ بدر خبیث مخبث، ان کو ایک نہایت ہی گندے گڑھے میں پھینک دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرَصَةِ 3 لَيَالٍ، جب کسی جگہ آپ کو فتح حاصل ہوتی، کسی قوم پر آپ غالب آتے، 3 راتیں انہی کے مقام میں بسر فرماتے۔ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ اليوم الثالث، جب بدر میں 3 دن آپ نے قیام فرمایا، اور جب تیسرا دن آیا امرا براحلته فشد علیہا رحلها، آقا کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اونٹنی پر زین کس دیا جائے، اونٹنی کو زین سے کسا گیا، اور اس کے بعد ثم مشا واتبعه اصحابه، آپ چلے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے عاشقین بھی آپ کے ساتھ چلے۔ وقالوا ما لنا ينطلق الا لبعض حاجته، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کی بنیاد پر کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، وہ چلتے رہے حتی قام علی شفت الرکیہ فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان۔ فرماتے ہیں راوی کہ آپ چلتے رہے اور اس کنویں کے قریب کھڑے ہوئے جس میں قریش کے کافروں کو نام بنام آواز دینے لگے، جہاں کفار قریش کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا ان کا نام لیتے اور ان کے باپوں کا نام لیتے، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، آقا نے ارشاد فرمایا اب تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مان لیتے تو آج کامیاب ہو جاتے۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ جس ثواب کا اور جس اجر کا ہمارے مالک نے، یعنی مالک حقیقی پروردگار عالم جل جلالہ و جل شانہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا، اور تم سے جس عذاب کا وعدہ ہوا تھا پروردگار نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا تم نے بھی وہ پایا ہے یا نہیں پایا؟ فقال عمر، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے تعجب کے ساتھ میں پوچھا ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یا رسول اللہ آپ ایسی لاشوں سے بات کرتے ہیں جن میں جان نہیں، بلا وہ کیا سنیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اے عمر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے اور دیگر صحابہ سے فرمایا اور ان کو تعلیم دی اس بات کی کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہاں ہاتھ سے مراد دست قدرت ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان کو ان سے زیادہ نہیں سنتے، انہی کے برابر سنتے ہو۔ قال قتادہ، حضرت قتادہ نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ کہا احیاہم اللہ حتی
حتى اسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما۔ حضرت قتادہ نے تفصیل بیان فرما دی، اللہ نے اس وقت ان مردوں کو جلا دیا تھا، ان کو تنبیہ کرنے اور ذلیل کرنے اور بدلہ لینے اور افسوس دلانے اور ان کے اس کرتوت کی بنیاد پر ان کو شرمندہ کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ حال ان کفار قریش کا ہوا، لیکن صحابہ کرام کی عظمت کا حال یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام سے، ان 313 نہتے مہاجرین و انصار صحابہ کرام سے آپ اتنی محبت فرماتے تھے اور بہت آپ ان کا اہتمام اور خیال رکھا کرتے تھے، جو شرکائے بدر تھے، یعنی بدر میں شریک ہوئے تھے اور بدر میں انہوں نے جہاد اور جنگ کی تھی اور اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے علم کو انہوں نے بلند کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر یہ بہت ہی عظیم الشان جنگ ہے، غزوہ بدر عظیم الشان اہمیت کی حامل جہاد ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، کبھی کسی بنیاد پر، کبھی کسی بنیاد پر، اور خود قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شہدائے بدر کی بھی اور شرکائے بدر یعنی جو میدان بدر میں بے سر و سامانی کے حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سن کر میدان جنگ میں کود پڑے تھے اور اسلام کے لیے اپنے سینے کو ڈھال اور صفر بنا دیا، ان کی بھی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 17 رمضان المبارک جو آنے والی ہے اور اس کی یہ مقدس تاریخ، رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسا بھی مبارک مہینہ ہے، اور پھر اس میں یہ 17 تاریخ جو ایک یادگار تاریخ ہے، ایک یادگار مقام بدر میں ایک یادگار جہاد، یعنی کہ کفر اور اسلام کا، ظلمت اور نور کا، حق اور باطل کا ایسا عظیم مارکا ہوا کہ باطل چاروں کھانے چت ہو گیا اور حق کو سرخروئی حاصل ہوئی، حق کو عزت ملی۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے، بے شک اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں، آپ آئے دن علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اخیر میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا ہر دن، رمضان کی ہر رات، رمضان کی ہر گھڑی، لمحہ لمحہ یہ بہت ہی عظیم ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ مخصوص ایام اس رمضان کریم میں، جیسے کہ 17 رمضان المبارک ہے، یعنی مقام بدر کے نام سے، جو جنگ بدر کے نام سے اس کو جو اہمیت حاصل ہے، اس میں اور زیادہ ہم کوشش کریں اور ان گھڑیوں کے لطف اندوز ہونے کی اور ان گھڑیوں سے ہم فائدہ حاصل کریں، تاکہ رمضان کریم کی مقدس ساعتوں کے صدقے و طفیل اور ان مقدس ایام کے صدقے و طفیل ہماری بھی زندگی کامیاب ہو جائے، ہمارے اندر بھی جذبہ عشق پیدا ہو، ہمارے اندر بھی جذبہ محبت پیدا ہو، ہم قرآن عظیم کی تلاوت کریں، ہم احادیث کریمہ علماء کرام سے سنیں اور ان کو سمجھیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور تمام عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کریں، امن و امان کی دعائیں کریں، امن و سلامتی کی دعائیں کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو رمضان کریم کی مقدس ساعتوں کے صدقے و طفیل ہماری جتنی بھی نمازیں، روزے، تراویح، اعتکاف، یہ جو بھی ہماری عبادتیں ہیں ان کے اندر ہمیں خشوع و خضوع عطا فرمائے اور گھمنڈ ریاکاری دکھاوے سے بچائے، ہم سب کو خلوص و للہیت کے ساتھ رمضان کریم کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ان مقدس ایام میں جو تواریخ اہمیت کی حامل ہیں ان کو بار بار پڑھ کر ہمیں ان سے کچھ رغبت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی کا جو نقشہ اور نقوش ہے وہ ہمارے دلوں میں پیوست اور گامزن ہو جائے، ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اللہ تبارک و تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے جذبہ عشق اور ایثار و قربانی کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھ کر ان سے ہمیں کچھ حاصل کرنے کی توفیق
عطا فرمائے اور ان کو بار بار پڑھ کر ہم سب کے دلوں میں ان کی محبت حقیقی پیدا فرمائے اور ان کا عشق حقیقی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ